مجھ کو سارا جہاں جانتا ہے، مجھ کو سارا جہاں جانتا ہے کہ آپ کی نعت الطاف پڑھ کے، آپ کی نعت الطاف پڑھ کے اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں، اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ دامن مصطفیٰ تیری وسعت جس میں عالم سمائے ہوئے ہیں۔ نہایت ہی خوبصورت کلام بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے قبلہ شاہ صاحب منتظر العالی۔ حضرات گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے خصوصی نعت پاک کا۔ خصوصی نعت پاک کے لیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خصوصی نعت پاک دیتا ہوں۔ عزت مآب محترم المقام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور خصوصی غلام، اور جو خصوصی غلام ہوتا ہے وہی خصوصی نعت پاک پڑھتا ہے۔ عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شاہ منتظر العالی اپنی خصوصی نعت پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ آپ حضرات محبت برے، عقیدت برے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک۔ شان اہل بیت اطہار، شان صحابہ کرام، شان اولیاء الذات، قبلہ عالم بابا جی صاحب بارہویں پاک والے مرشد پاک، قبلہ عالم ثانی پاک بارہویں پاک والے مرشد پاک، قبلہ عالم لاثانی پاک بارہویں پاک والے مرشد پاک، قبلہ عالم اعلی حضرت صاحب بارہویں پاک والے مرشد پاک، عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شاہ، عکس لاثانی پاک، فیضان لاثانی پاک، دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد دلوں کے گلشن مہک رہے، دلوں کے گلشن مہک رہے، یہ قید کیوں آج آ رہے، دلوں کے گلشن مہک رہے، دلوں کے گلشن مہک رہے، دلوں کے گلشن مہک رہے، یہ قید کیوں آج آ رہے، دلوں کے گلشن مہک رہے،
گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے اور گلی گلی میں شگفتگی ہے اپنے کربلا کے صدقے میں اپنے کربلا کے صدقے میں اپنے
کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کو بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے وزن کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ کا رب، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو آپ کا رب، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو آپ کا رب، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو آپ کا رب، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو آپ کا رب، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو آپ کا رب۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے مطابق بسر کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ ریڈ فورٹ کے دوستوں کو اپنے آقا علیہ السلام کی خوبصورت محبت میں ڈوب کر اس انتہائی خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقینی طور پر ہر وہ بندہ جس کے اوپر کرم ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، جسے اس نے اپنایا، اس کے دل میں، جیسے کہ میرے شاہ کامل اکثر و بیشتر فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی، جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا۔ اس پر ہم اپنے رب تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں کام ہے کہ اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی۔ اس محبت میں ڈوب کر اس خوبصورت ذکر پاک کو بندہ جتنا کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اسے نوازتا چلا جاتا ہے۔ وقت ہے نہیں کہ میں کوئی لمبا بہت چھیڑ سکوں، مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے۔ ہم جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اپنے بادشاہ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کریں، ہم جب یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی پیار ہے، ہم اپنے بادشاہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے آقا سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں، تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس انداز سے رجوع کریں کہ آقا علیہ السلام کے خوبصورت دربار پاک کی جو تعلیمات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت دربار پاک سے ہمیں روشنی ملتی ہے، اسے ہم خوبصورتی کے ساتھ اپنا لیں۔ اٹھتے
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے کسی سے گفتگو کرتے ہر وقت ہر لحظہ ہر آن ہمارے دل میں یہ بات پختگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہم نے اس بات کو پکڑا ہوا ہو کہ ہم اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں ہمیں اپنے آقا سے بڑی محبت ہے ہم نے اگر زندگی گزارنی ہے تو اپنے آقا علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کے مطابق گزارنی ہے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا یہی بہترین ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام اگر ہم اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک کی طرف رجوع کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے احسان فرمائیے ہمیں اپنے اس انعام سے نواز دیجیے کہ ہمارے دل میں آپ ہیں ہماری تمنا آپ ہیں ہماری منزل آپ ہیں ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے دل میں کوئی تمنا نہیں کرم فرمائیے احسان فرمائیے ہم آپ کو کیسے پا سکتے ہیں ہمیں آپ کا قرب کیسے ملے گا تو چلیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے پناہ شانوں کے ساتھ رونق افروز ہیں غلام بن نعیم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور رسول کریم شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کیفیات کو دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں کی حالت کو دیکھ رہے ہیں اور ظاہری طور پر بھی آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بادشاہ علیہ السلام کا زیادہ سے زیادہ قرب سے نصیب ہو آپ علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ نزدیک بیٹھ سکے آپ علیہ السلام کی اسے زیادہ سے زیادہ نزدیکی نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی اس کیفیت کو جب اس دنیا میں اس طرح سے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اپنے غلاموں کیا تم اس چیز کی خبر رکھتے ہو کہ کل قیامت کے بعد تم میں سے سب سے زیادہ میرا قرب کسے نصیب ہوگا میری نزدیکی سب سے زیادہ کسے ملے گی کون سا وہ ہوگا کہ جسے میرا بہت زیادہ قرب نصیب ہو جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان کرم فرمائیے احسان فرمائیے ہم تو چاہتے ہیں یہ چیز تو ہے ہمارے دل میں تو تمنا ہی ایک ہے کہ آپ اور آپ علیہ السلام نے میرے پیارے دوستوں میرے عزیز ساتھیوں اس موقع پہ جو اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی جس انعام سے نوازا جس طرف بلایا ہم دور دور کے مساجد میں جانے والے بھی سن لیں عمرے کرنے والے بھی سن لیں ہر وہ بندہ سن لے کہ جو چاہتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہی اللہ کریم کا قرب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور میرے شاعر فرمایا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینا ہی اللہ کو پا لینا آپ نے فرمایا کہ اچھا تم جاننا چاہتے ہو کہ کل قیامت کے بعد میرا قرب تم میں سے سب سے زیادہ کسے نصیب ہوگا علماء نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے آپ علیہ السلام تم میں سے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا جو بڑی میٹھی زبان رکھنے والا ہوگا جو دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنے والا ہوگا جو دوسرے کو پیار سے دیکھنے والا ہوگا آپ اخلاق کا کس وقت پتہ چلتا ہے یہ آپ کو مجھے خوب پتہ ہے وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں وہ پتہ ہی اس وقت چلے گا جب آپ کو کسی کی بات ناگوار گزرے جب کسی جگہ پر کوئی ایسا معاملہ ہو جو آپ کی طبیعت کو اچھا نہ لگے اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے آپ کو کے اندر کیا ہے آپ کے دل پہ کیا چیز ہے میرے عزیز ساتھیوں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पाक में से हमें अखलाक के बारे में, जिनके बारे में आपका रब खुद फरमाता है ना, खुल्क अजीम, आप अलैहिस्सलाम के खुल्क पाक आपका रब खुद फरमा रहा है, वो आप अलैहिस्सलाम आप के दरबार पाक में गुलामों ने कितना कितना अर्सा गुजारा। वो गुलाम यूं फरमाते हुए नजर आते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इतना अर्सा गुजारा, इतना वक्त गुजारा, लेकिन कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम ने हमें डांटा नहीं, झटका नहीं। आप अलैहिस्सलाम जब भी हमने आपको देखा, आपको पाया, आप अलैहिस्सलाम ने हमें मुस्कुरा कर देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही खूबसूरत अखलाक मुबारक है, यही खूबसूरत के जो देखता, जब आप अलैहिस्सलाम का कुर्ब से नसीब होता तो वो आपका हो जाता। यही तालीमात है हमारे आका अलैहिस्सलाम के खूबसूरत दरबार पाक की, और यही वो रोशनी थी कि जो असहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, और शाह साहब को सलाम है कि शाह साहब खूबसूरती से आला और फासलियों का जिक्र फरमाते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पाक के तरबियत याफ्ता थे, वो जिधर गए, जिस मकाम पर गए, ये खुशबू इस अंदाज से बखेरी कि लोग इस्लाम की तरफ राग़िब होते रहे, इस्लाम को कबूल करते रहे, दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहे। इस्लाम सलामती का अमन है। इस्लाम हमारे आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी इस अंदाज से है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हमने नहीं भेजा आपको मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत, मुस्लिमीन के लिए नहीं, मोमिनीन के लिए नहीं, रसूल करीम शहंशाह कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलाम के खूबसूरत दरबार पाक की खूबसूरत तालीमात को अगर हम समझ लें, इन्हें मजबूती के साथ थाम लें, और इनमें ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान मुबारक है, आप फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मीज़ान में जब तोला जा रहा होगा तो जानते हो कि सबसे वज़नी चीज़ उसमें कौन सी होगी? किसी तड़ा सकते हैं मामले शायद रोज़े भी रखते हैं, तड़ा दफनी भी फराइज है, लेकिन इधर नरमी पैदा ही नहीं होती। ये सख्त का सख्त, ये करख्त का करख्त, अपने दोस्त भाई के लिए कोई फैसला जज्बा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने पसंदीदा तरीन चीजों का अपना जिक्र फरमाते हुए 3 चीजों में एक चीज का, किस चीज का जिक्र किया? आपने फरमाया कि अगर तेरे से कोई ताल्लुक तोड़ने की कोशिश करे, तू उससे ताल्लुक जोड़, मेरे नजदीक तेरे लिए ये इंतहाई पसंदीदा है। हम अपने आका से मोहब्बत का दावा करते हैं, हमने अपने आका की मोहब्बत में मुलाकात सजाई है, हम अपने आका की मोहब्बत की खातिर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने जब अपनी 3 पसंदीदा चीजों का जिक्र फरमाया, तब तेरे और मेरे लिए भी 3 चीजें पसंदीदा आपने फरमाई कि मुझे तुम्हारे दरमियान ये 3 चीजें पसंद होंगी। गुलामों ने जब अर्ज किया वो कौन सी, उसमें से एक चीज का जो आपने जिक्र फरमाया वो था कि अगर तेरे तरफ कोई घूर के देखे तो उसे मुस्कुरा के दे, तेरे लिए कोई बुरा जुमला किया तो उसके लिए अच्छा जुमला किया, कि कोई तेरे से कोई ताल्लुक तोड़ने की कोशिश करे तो उससे ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करे। ये हमारे आका का खूबसूरत दरबार की आला तालीमात है। आपका अलैहिस्सलाम ने आपने फरमाया कि जब वो तोला जा रहे होंगे ना तुम्हारे, ये मैं जिस पे मैं इधर चला गया नमाजी, हमें बड़ा दावा होता है भाई, बड़े दावे करते फिरते हैं। हालांकि नमाज क्या वाज़ेह तौर पे हम बता नहीं क्या नमाज बुराई से रोक देती है, और बुराइयों में अगर हम देखा समझना चाहें जिस निज़ाम से मेरा ताल्लुक है, खानकाही निज़ाम, इधर जो औलिया की तालीमात है, इनमें जो सबसे बड़ी बुराई है ना, सबसे बुरी चीज इसको गिरा गया है, वो ये है कि किसी को तकलीफ देना, किसी के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ और कीना रखना, किसी के खिलाफ बातें करना, किसी के लिए कोई तकलीफदार चीज करना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमने का फरोज़ और आप अलैहिस्सलाम खुद ये नहीं बयान करते हुए नजर आते हैं कि एक शख्स एक रास्ते से गुजर रहा है, गुनाहों का साबी नहीं है,
آپ نے فرمایا کہ اتنے گناہ کیے ہیں، گناہوں کے پہاڑ اس کے اوپر لاد رکھے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک راستے سے جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے راستے میں کہ کوئی پتھر ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے یاد رہے مخلوق خدا، مخلوق خدا میں سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی جا رہا ہے تو ٹھوکر لگ سکتی ہے، پیر زخمی ہو سکتا ہے، کوئی کیلے کا چھلکا اس کو پر پیر آئے گا پھسل سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ جا رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو بچایا، وہ ایک انتہائی گناہگار تھا، اور کیسا گناہگار، اس نے اپنے اوپر گناہوں کے پہاڑ ڈال رکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ادھر سے جا رہا تھا، پہلے تو اپنے آپ کو بچا کے گزر گیا، سائڈ سے یا اوپر سے بلام کے گزر گیا، ایک قدم آگے گیا پھر پڑتا کہ یہ ادھر رستے کے درمیان پڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مخلوق کے خدا میں سے کسی کو اس سے تکلیف پہنچ جائے، کسی کو ٹھوکر لگ جائے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ پتھر اٹھایا، سائڈ پہ رکھا، آگے چلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں رب کریم نے فرمایا ہے وہ یہ تھے وہ لوگ جس سے یہ روکے اس سے رک جاؤ، وہ عطا فرما رہی ہے، دے رہی ہے، روشنی دے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس نے قدم آگے بڑھایا، یہ صاف کرنے کے بعد ایک قدم آگے رکھا، اس نے ایک قدم آگے رکھا، اور کدھر جا رہا تھا؟ کسی مسجد کی طرف نہیں، وہ کدھر اپنے راستے میں جا رہے ہیں، اپنے سفر میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے ایک قدم آگے رکھا، اور اس نے جو قدم اٹھایا تھا آگے رکھنے سے پہلے زمین پر اس کا قدم بعد میں پڑا، میرے رب نے اس کے تمام گناہوں کو پہلے معاف۔ یہ ہے دین اسلام، سلامتی کا دین۔ یہ ہمارے بادشاہ علیہ السلام جو خوبصورت انداز سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی مقام پر آپ علیہ السلام اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں، اور یہ چیزیں جب ہم سامنے رکھیں نا تو پھر یہ جو کچھ کتابوں میں، جو کچھ سلسلوں میں، جو کچھ یہ اسلامی تاریخ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہماری کبھی بھی کسی بھی صورت ہم اسے تسلیم کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ کن کی تربیت ہو رہی ہوتی تھی؟ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، اور وہ جب ادھر سے تربیت پاتے تھے، کسی اصحابی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں بس یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ تربیت کیا تھا، اس کی کہاں سے تربیت ہوئی ہے، وہ کدھر سے نکلا ہے۔ میرے شاہ اکثر فرما کرتے، اور بڑے بڑے شروع نے کہا اپنا رکھتا ہے سمجھانے کی خاطر، تھوڑا جہاں علم آیا تھے ٹہل نہ پائے، رڑک نہ پائے، بہر نہ جائے، سمجھانے کی خاطر کہ ایک ہمیشہ بات نہ ہونا، سمجھ کے رکھنا کہ وہ جو ہے نا کہ جنہیں ایک نامہ نصیب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ دربار پاک کا ایمان کی آنکھ سے آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کا، ساری دنیا دے پیر، ساری دنیا دے مولوی، ساری دنیا دے ظاہری علوم جانے والے، باطنی علوم جانے والے، اسی اسلام کے چکر اس پاک کا پتہ نہیں کی دعوت ہے۔ آپ فرمایا، میں نے اپنے خیال سے سنا، اور بڑے بڑے شروع نے یہ کہا کہ سب کو اکٹھا کر لو، ان کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگتی تھی نا اسے ایک ذرے تک نہیں پہنچ سکتی، اور ذرے تک اگر دماغ پھر جائے اور ذرا اپنا دے بارش حل کرنے لگے، ذرا اگر رائے حل پہ رہے گا تو اسے کیا پتا رہے گا کہ میرے بادشاہ نے فرمایا کہ یہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جس کے پیچھے اور میرے پیارے دوستوں، وقت ہوتا نہیں، وقت قریب آ گیا ہے۔ میں بعد آپ سے کر رہا تھا اس خوبصورت دربار پاک کی اعلیٰ تعلیمات کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس کے گناہ میں کوئی اصحابی نہیں تھا، ایک کنویں کے کنارے ایک جنگل میں سے جا رہی ہے، اور راستے میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک کنواں ہے، ایک پیاسا کتا ہے، زبان لٹک رہی ہے پیاس سے، حریص نگاہوں سے اندر جھانکتا ہے، طاقت رکھتا نہیں کہ پانی نکال کے پی سکے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عورت اس کا بھی حال نہیں تھا کہ گناہوں کی دلدل میں دس پہاڑ ڈال رکھے گناہوں میں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نے اس کتے کو اس حال میں
اس نے قدم اٹھایا, اس کا قدم زمین سے اٹھ کے زمین کے اوپر بات کرا, میرے رب نے اس کے گناہوں کو پہلے رب کریم بڑے خوبصورت انداز سے مدنی صاحب فرما رہے تھے, وہ کریم ہے, کریم کو پسند کیا ہوگا, کریم کا پسندیدہ ہونے کے لیے کیا طریقہ اس کو بنانا ہوگا. جو کریم ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ والا تعلیمات ہیں جو آپ نے ہمیں روشنی عطا فرمائی ہے, اگر ہم آج انہیں اپنا لیں, آج سچے دل سے انہیں مضبوطی سے تھام لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ادھر سے اٹھتے ہیں, اندر تشریف لے جاتے ہیں محل مبارک میں, اس عرفہ والا مقام پر کہ جس کی کا مقام عرش کے بری سے اللہ کے تخت سے بڑا. ایمان کی آنکھ سے دیکھا کرو اور ایمان کی زبان سے گفتگو کیا کرو. جدھر رسول اللہ رونے کا فوج ہو, جدھر آپ کا پیر لگے اس جگہ پہ اللہ کسے ہو. آپ کا زمین مبارک, آپ کا پیر مبارک اس زمین کے اوپر لگ گیا نا تو ساری کی ساری زمین کو اللہ نے پاک نہیں کر دیا اور پاک کرنے والی نہیں بنا دیا. اور وہ جس جگہ وہ ہونے کا فوج جس جگہ بھی ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام سے بڑھ کر کوئی مقام ہو نہیں سکتا. عرفہ والا بلند والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محل مبارک میں. میں نے اپنے شیخ سے یوں سنا, میرے شاگرد یوں فرمایا کرتے کہ اگر کسی کو جگہ پہ یہ جچتا ہے نا نام تو ادھر ہی جچتا ہے جدھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے کا فوج. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ادھر رونے کا فروز ہے. اور یاد رکھیے گا وقت نہیں ہے, کسی وقت موقع ہوا تو میں اس پہ بات کروں گا کہ اس حوالے سے بڑی ہستیوں نے بڑے واضح طور پہ بڑے خوبصورت تربیت پر پائی ہے اس انداز سے کہ اگر کبھی بھی کوئی کمزور جملہ اس پاک دربار کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی چیز کے بارے میں بھی لگ گیا, آپ کے کپڑا مبارک ہو, جس مقام پر آپ ہیں ادھر کے بارے میں ہو, غرض کے نسبت آپ کے ساتھ ہو, ادھر یہ چیز آ نہیں سکتی, ممکن نہیں ہے, ادھر بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اس معاملے پہ بھی توجہ رکھنی بہت ضروری ہے. میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ادھر بھی ازواج مطہرات کی یہی کیفیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا قرب, آپ کا سب سے زیادہ ساتھ نصیب ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو جانتی ہو کہ کل قیامت کے بعد میرا سب سے زیادہ قرب تم میں سے کسے نصیب ہوگا؟ اور اسی طرح عرض کی گئی ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اور چاہیے کیا, ہم تو اسی چیز کی متمنی ہے کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو لمبے ہاتھ پر اب ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو اس طرح فرمائش کرنا شروع کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چہرے مبارک میں جو ایک خوبصورت مسکراہٹ ہر وقت ہوتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ جو ایک خوبصورت مسکراہٹ ہر وقت ہوتی ہے, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر ایک وہ خوبصورت مسکراہٹ جو ہر وقت ہوتی ہے. جس پہ کرم ہوا, جس نے دیکھا اسے پتہ ہے ایک اور موضوع پہ چال پڑ کر باز رکھائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس طرح سے دیکھا تو وہ مسکراہٹ مبارک اس کا ایک اور انداز مبارک ہوا, جس انداز مبارک کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں تمنا ہوتی تو بس اس کی کہ کبھی وہ چہرہ مبارک کے اوپر وہ انداز میں مسکراہٹ آئے کہ آپ کے دندان مبارک سے جو نور پھوٹا کرتا وہ جو کیفیت ہوتی ہے. علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس انداز مبارک کو اپنایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے میری مراد یہ ظاہری طور پہ لمبے ہاتھ نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے وہ
جس کے دروازے پہ کبھی بھی کوئی سائل آیا، کبھی بھی کوئی سائل آیا اور اس نے اسے خالی نہ لٹایا، وہ کیا کل قیامت کے بعد اسے میرا سب سے زیادہ کرے۔ آخری بات کرتے ہوئے دل نہیں کرتا، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، ہمارا بھی دل نہیں کرتا، آپ جتنی محبت سے بولتے ہیں لطف آتا ہے، الحمدللہ، اللہم زد فضل۔ آپ علیہ السلام آپ رونق افروز ہے غلاموں کے درمیان میں، اور آپ نے اپنے دست حق، آپ علیہ السلام نے غلاموں سے پوچھا کہ کیا تم اس چیز کے متمنی ہو، کیا اس چیز کی چاہت رکھتے ہو کہ کل قیامت کے بعد آپ نے اپنے دست حق کو ایسے اٹھانے کے بعد انگلیاں مبارک ایسے کرنے کے بعد ایسے جوڑ دیں، اور یہ یقین رکھو کہ یہ عین عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے۔ میں نے ایسے دعا کیا اور میرے بادشاہ نے ایسے کیا اور ایسے جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابن حضرت علی رحمہ اللہ تعالیٰ جو آپ رونق افروز ہیں، آپ نے وہاں سواری تیار کی جائے، سواری تیار کی گئی، آپ تشریف لے گئے، آپ بیٹھے سواری کے اوپر، آپ واپس تشریف لے آئے، غلاموں نے عرض کی کہ یا حضرت ہم تو سمجھے کہ سفر کی تیاری ہے، حکم ہوا تھا، آپ تشریف کیا ارادہ کیا تھا، پھر ارادہ تبدیل فرما دیا آپ نے کہا نہیں، میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے وقت یاد آیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا سواری تیار کرو، ہم نے سواری تیار کی، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ اس کے اوپر رونق افروز ہوئے، پھر آپ اتر کے آ گئے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس وہ عبادت اس وقت کیوں نہیں کرتا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آپ علیہ السلام، اس لیے تو اللہ کریم نے یہ فرمایا نا کہ آپ کی اتباع ہی اس کی عبادت ہے، جس نے آپ کی اتباع کی اس سے رب راضی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے کرنے کے بعد کہ کیا پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ کل قیامت کے بعد میرا تمہیں قرب ایسے نصیب ہو، ایک دم دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیفیات ایسا قرب آپ کو، ایسا ساتھ آپ کو، کل قیامت کے بعد جنت میں غلام تو تڑپ اٹھے نا، ہمارے آقا فرمائیے ہم اسے اپنانا چاہیں گے کہ ایسا قرب کسے نصیب ہوگا؟ رسول کریم شہنشاہ العالم رؤوف الرحیم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو کہ جس نے کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا نا، کسی یتیم کے، کسی بھی یتیم کے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی یتیم کی کفالت کی، کل وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسا۔ یہ ہے ہمارا خوبصورت دین، یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کے خوبصورت دربار پاک، اس طرح بندہ چلتا چلا جائے، آپ علیہ السلام کے خوبصورت دربار پاک سے جو روشنی ملتی ہے، آپ علیہ السلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں وہ ہے ہی جنہوں نے اپنایا نا، ان کا یہی رنگ ہے۔ حضرت زید بن عابدین رضی اللہ تعالیٰ رونق افروز ہے، ایک شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں اسے آگے بلاؤ، قریب بلایا، آپ نے اس کو پاس بٹھایا، پاس بٹھانے کے بعد آپ جب خدا کو حکم فرمایا کہ اس کے لیے اچھے کھانے کا بھی اہتمام کرو، کھانا کھلوایا، واپس آیا، آپ کو اسے تحائف دیے، جب اٹھانے لگا تو آپ نے غلام کو فرمایا اسے اٹھانے بھی نہ ہو، اٹھاؤ جدھر اس سے جانا پہنچا کے عرض کرنے لگا کہ یا حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں دونوں میں سے ہوں۔ آپ نے کہا تو نے کیسے یہ خیال کیا کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں، میں تجھے پہچانتا نہ تو بلواتا کیسے، میں نے تجھے پہچانا اس لیے بلوایا، اس لیے کھلایا پلایا، اس لیے تجھے تحائف دیے، اس لیے غلام کو کہہ رہا ہوں، حیرت میں کھڑا ہوا ہے کہ یہ کیسے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ تمہارا کرنا تھا، یہ ہمارا کرنا تھا، وہ تم نے سیکھا ہوا تھا، یہ ہم نے سیکھا تھا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے خوبصورت دربار پاک کی تعلیمات ہیں، دوست اسے اپنا کے دیکھ، خدا کے لیے اسے اپنا کے دیکھ، ذرا اپنے اندروں میں سارا چودرا ساری چیزیں کٹ کے نا ایک دفعہ اپنے بادشاہ کی خوبصورت تعلیمات ادھر بسا کے دیکھتے سے دیکھ، پھر تیرے تو بڑا راجہ کوئی
आका अपने बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां खूबसूरत तालीमात अपनाना खास तौर पर असा लोगों ने जेडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद पाक मनाते हैं जिन्हें लोगों को पता होता है बाहर नानैन पाक का निशान बनया है जिस लोगों को पता होता है कि इधर वो रहता है कि जिन्हें या रसूल अल्लाह कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि पता करे, पता के अंदर तेजाब का अलग का इजहार करता है, इससे तेरा किरदार है, इससे तेरी गुफ्तार है, इससे तेरे अतवार है, और ऐसे के वाकई ये है किसे अक्सर काम क्या करना मैं कोई कुछ अपने वाले ना कोई कुछ कह देना कि सन कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ख्याल नहीं जाना चाहिए, लेकिन साड़ी जड़ ताला जड़ा ताल्लुक है साड़ी जी निस्बत है साड़ा जरा खूबसूरत तरीन आला तरीन रिश्ता है इससे किसी भी मिल उठे ये साड़ी गल दुखत है किसी सूरत की नहीं जहाँ हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत तालीमात को अपनाते हुए 5 वक्त के नमाजी हो गलत किस्म की गुफ्तगू से परहेज करते हो जुबानी पाक हो दूसरे के दिल का ख्याल रखते हो हर मामले में अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अपनाते हुए इस अंदाज से अपने आप को इस दुनिया में रखें कि हमारी ज़ात से किसी को पहुँचे तो सुख हम किसी के लिए करें तो कोई अच्छा काम हमारी ज़ुबान से किसी के लिए गुफ्तगू निकले तो अच्छी अल्लाह ताला अपने करम से अपने फजल से मुझे और आपको अपने बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में डूब कर अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत तालीमात को सच्चे दिल से अपनाने की तौफीक अता फरमाए हमें जिंदा रखे तो अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की और पुख्ता मोहब्बत में मौत दे तो इसी मोहब्बत में कल क़यामत के दिन उठाए तो इसी मोहब्बत में रब ताला हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए रब करीम हम सब का हामी और नासिर हो पहले नमाज पढ़ेंगे उसके बाद ज़िक्र और दुआ
الجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا هب لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أمرنا رفقا. ربنا هب لنا من أمرنا مرفقا. آتنا ولياتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنت حميمي في الدنيا والآخرة. أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا روح بصيام لكن نرجو بفضلك وحبيبك الهادي أن نضبط بالبيان ونضربات الصفر والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الهادي وحب من حبك ونبيك الهادي ولا تخيبنا ولبابك يا حب الحاكمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارزقنا الجنه بغير حساب. يا كريم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت محفل میں رات پاک سے جان اللہ مقدر کے ساتھ اس محفل